درود و سلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذوق سے بڑی دعا سے بلند
اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک خالق کائنات کی توفیق نال مالک الملک کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد حضور آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و محتشم علماء ذی وقار دیگر میزبانان محفل بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ توڑا اہل محبت کا پیغام بڑے پیار دے نال محترم بھائی محمد افتخار احمد صاحب اور سارے بزرگ جناب چودھری ہدایت علی صاحب انہوں نے ذریعے حکم ملیا حسب وعدہ ناچیز حاضر ہے جب ذاتی مصروفیت کی وجہ نال گلے تے بھی اثر ہے لیکن جنہ دا ذکر کرنے اور سائیاں بھی درست کروا لیں خوش نصیب انسان ہوتا ہے جنہوں کسی بھی محبت مل جائے جنہوں کسی بھی محبت مل جائے کہ مسلمانوں کو کتنے خوش نصیب ہو کہ توانوں محبت بھی اس کرانے دی ملی ہے جس کارنال رب آپ محبت کرتا ہے جس کارنال آپ محبت کرتا ہے تو جس گھرانے میں خدا نے بڑا پیار دیتا ہے محبتاں دیتی ہیں جس گھرانے دے نال بہت ساری نسبتاں قائم کر چاہیں تو بڑے لوگ مبارک بعد کے حقدار نے جنہاں نے نصیب بھی اہل بیت اتحاد کی محبت آ جائے کیوں اتنے میں ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کر دینا تاکہ نال قرآن کا سہارا مل جائے کہ محبت ساتھوں رابط کرواؤں گا حکمن کرواؤں گا جدو حکم رب ذوالجلال دا ہوتے پھر بندہ اتوں پچھاں ہٹے اور رب کا من کرے رب کا دین دا اس واسطے کبھی بھی اس حکم کو پیچھے نہیں ہٹنا جس حکم دے وچ رب کائنات دا یہ امر ہوئے خاص نشان خاص نشان دے شان کو پڑھا میں جو گفتگو میں کرانا کسی آدمی سے پہلی دفعہ جو بیان چاہے اللہ نقشبندیاں کا نشان قائم رکھے جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو ایک کو کٹاؤں ایک کو صرف کسی اردو دینی ہے جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا یا کوئی شعر پڑھ رہا دبلہ میں دنال بندیاں نے بندے کا کنے پہنا میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ بولو لیکن انہوں 10 منٹ کا بھی جو کام ہے 8 منٹ دے بندے نہیں سمجھ ہونے چاہیے بولو تو صحیح جب گل نہیں سمجھ نہ آوے تو بھائی لو آوے تو پھر میرے آن کا فائدہ کوئی نہیں تو ہمارے بہن کا فائدہ کوئی نہیں گل کا مقصد ہے گل سمجھنا اگر سمجھ آ جائے تو انہوں سمجھانا والی تو منچ رکھنا ہے تو جدو گل انہوں نے پلے پہنی جائے گی انہوں نے آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو جب سمجھ نہ آوے تو بندہ ویسے والے شاہ ہوئی یا شور ہی شور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کیونکہ انہوں نے بھی مجبوری ہے کہ کچھ تصدیق کے نہ تخانہ میں جنہ چنگیاں ٹونا نہ دیتیاں جنہوں پڑھ دے ہوئے میں دے ہاں کرے آیا رسول کا گدار تو میری کوشش سنجی گل سمجھا جاتا گل سمجھا جاتا آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نال کے ارشاد فرماتا ہے گفتگو کرتا ہے کہ سونے چلو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دستے ہیں آیت پڑھن تو پہلے بھی آئی کیوں آئی گھر میں آئی تو بنی ہے آؤں کی وجہ کیا کہ کوئی قرآن بلا وجہ نازل نہیں ملا پہلے وجہ بننی سی پھر قرآن کی آیت کا نزول ہوتا جنہوں نے شان نزول بھی کیا ہے ہویا اس طرح کی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہیں تے صلاح کر رہے ہیں کہ یار اپنے تے سرکار دا بڑا احسان ہے اسی کافر سن مسلمان کیتا اس صحابہ کرام بیٹھے کون بیٹھے کچھ بولے کہ صحابہ کرام بیٹھے آپس سے مل کے بڑے پنچایت بنا کے ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے نے کہتے یار سرکار کا اپنا تے بڑا بڑا احسان ہے کہ سرکار نے سارے دیاں بدوؤں تے رحم کیتا تے سانو جنت دا حقدار بنایا جاہلان کو عالم بنایا
اس طرح گل کردیا ایک غلام بولے گا آخا سرکار نے ایڈے احسان کیتے نے حق تے انہوں نے پھر سارے تے بہت زیادہ آؤ کچھ اج حق ہی ادا کریے آؤ اج کچھ حق ہی ادا کریے دوسرے غلام سیاسی بولے انہوں نے کہ حق کا ادا کرنا ہے انہوں نے کہا جو بن پیندا وہ سرکار کی خدمت کریے جو کسی کو بن پیندا اللہ اکبر صحابہ اٹھ کے گھراں گئے جا کے ویکھیا کسی نے سونا مل گیا انہیں سونا چک لیا جنوں چاندی ملی انہیں چاندی لے لئی جنوں جو مال ملیا انہیں لے کے کوٹلی بن کے سرکار دی بارگاہ چ آ گئے اپنی اپنی نظر اپنا نظرانہ سرکار دی بارگاہ چ رکھتے جاندے نے سلام کر کے بیٹھے جاندے نے جدوں سارے بیٹھ گئے سرکار کبھی مال ول ویندے نے کبھی غلاماں دے چہرے ول ویندے نے کبھی مال ول ویندے نے سونے چاندی نوں ویندے نے کبھی غلاماں نوں ویندے نے جدوں اتنی گل ہوئی سرکار نے فرمایا غلاموں کی سونیا یہ تواڈی خدمت واسطے آئے ہیں تواڈے ساڈے تے احسان بڑے نے تسی کرم بڑا فرمایا سانو کافراں نوں مسلمان کیتا جے سانو ماں دی پہچان کرائی جے سانو دھی دا مقام دسیا جے سانو بہن دا مقام دسیا جے سانو شاناں دسیاں جے اسی جاہل سانو تسی انہوں سے نال نوازیا اپنے پرائے دی سانو پہچان کرا چھڈی جے سانو کسی دا ادب آوندا نہیں سی تسی سانو ادب والا بنا چھڈیا سانو کسی دا ادب آوندا نہیں سی تسی سانو ادب والا بنا چھڈیا اس واسطے تواڈا حق غلامی ادا کرنے واسطے کچھ نذرانہ رکھے ہیں اللہ اکبر سرکار نے وہ سونا سے چاندی اینج پکڑیا میرے والے رکھو سرکار نے اینج پکڑیا ہے کہ غلاماں دے چہرے نوں ویکھی جاندے نے تے میرا حق ادا کرنا ہے تے میرا حق ادا کرنا ہے ادھر مدینے دی مسجد کے اندر ایک محفل سج گئی ادھر رب الجلال نے فرمایا جبریل یا رب جلیل کم ہوئے فرمایا جا توڑ کے جا میرا قرآن لے جا آج جڑا کام عمل اے غلاماں نے کیتا ہے مینوں اے پسند نہیں ایک دے تھی نہ رک جاؤ ایک تھی بریک نہ لگ جائے تے نہ سمجھا سی سونا دے کے نبی دا حق ادا کر لیا اسی چاندی دے کے رسول اللہ حق ادا کر چھڑیا کہ نہ نذرانے نہ لے جان یا اللہ کی کرنا فرمایا قرآن لے چل جڑا قرآن آیا سن مسلمان اپنے سینے میں روشن کر اللہ نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہوں فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا میں تو انہوں جو کچھ عطا کیتا ہے کہ کوئی صلہ نہیں مانگدا کوئی اجر نہیں مانگدا یا اللہ پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى انہوں کو تواڈے قریبیاں نال مودت رکھنا کہ رب نے محبت کا ذکر بھی نہیں کیتا مودت فرمایا ہے مودت کنوں کہندے نے محبت تے اوتھے پہنچدی نہیں بلکہ محبت نوں تے اس علاقے دا خواب بھی نہیں ہوندا جڑی جنوں مودت کہندے نے کیوں محبت ہو رہے مودت اور ہے مودت ہو جائے تے پھر ٹوٹدی نہیں محبت ہو بھی جاتی ہے تے ٹوٹ بھی جاتی ہے محبتاں ہوندیاں بھی بڑیاں دیکھیاں محبتاں ٹوٹدیاں بھی کیونکہ محبت کے اندر ایک اور جذبہ ہے محبت اگوں میں محبت مانگدی ہے محبت اگوں میں محبت مانگدی ہے محبت آتی میں سلج بدلج بھی محبت ملے لیکن مودت کیا ہے مودت کا مطلب ہے کہ تو ایتھے غلام بن جا تو ایتھے قدمہ چ رہ جا تو آ کے عرضہ کر تیرے وال سائیں
مسکرا کے ویکھن یا نہ ویکھن انہاں دی مرضی بدلے چ مسکراہٹ نہ منگی بدلے چ محبت نہ منگوی تیرا غلامی دا حق ہے کہ ایتھے غلام بن جا اگلے جے ہنس کے بلا لین تے انہاں دی مرضی نہ بلان پھر بھی انہاں دی مرضی اعتراض مودت وچ اعتراض دی گنجائش نہیں مودت وچ بدلہ نہیں دیتا جاتا تو فرمایا کہ ایک مثال بزرگ دے نے وہ کالی پانی دے اندر کئی قسم سے جانور رہندے کئی قسم سے جانور رہندے نے انہاں چ ایک جانور ہے مچھلی ایک ہے مینڈک جنوں آپ پنجابی ڈڈو بھی کہندے سریکی ڈھڈر کہندے جڑے جڑے علاقے چل جو اپنی اپنی بولیاں ہن دوویں ایک پانی چ رہندے بولو توجہ میرے والا میں ایک مثال دے کے گل سمجھانی ہے تے پھر میں حکم ہے کوئی شہادت وہ بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا تسی دعا کرنی ہے رب شرع صدر اللہ میں موضوع نبھانے کی توفیق عطا فرمائے مچھلی حلال ہے کہ حرام ڈڈو ہاں جی کی اچھی بولو میں کر دیں مچھی ڈڈو وجہ خوراک دو دیے خوراک دونوں دی ایک رہن سہن دونوں کا ایک ہو گیا مکان دونوں کا ایک اور دونوں کا ایک بولو ایک حلال ایک حرام ایک ہی راز ہے ایک نو کہ جو حلال ہے ایک نو جو حرام ہے اللہ نے بڑیاں مثالہ دے دے کے گل تو ایک سامنے کھولی لیکن کوئی غور کرتا ہے کوئی غور نہیں کرتا ہن ڈڈو حرام ہے یہ دے وچ کیوں کی حرام والی گل ہے رہندا کی ہے تے مچھی حلال ہے اودی وجہ ہے کہ دوستوں میں بڑے سادہ لفظ ہے سامنے رکھ دینا مچھلی جڑی ایک کوئی کر دی مچھی ایکو کر دی پانی چ جدا کرو تے کی ہے اچھا بولو مچھی پانی تو جدا ہو جائے تے موت یہ جی جے میریاں چکیندیاں ویکھنیاں میرا پانی دے اندر تیرنا ویکھنا ہے تے میں پانی تو جدا نہ کری میری زندگی میری حیات پانی دے نال جے میں پانی تو جدا ہو گئی مر جانی مچھلی نے پانی نال کی ہے مودت مچھلی نے پانی نال کی ہے مودت پانی بغیر زندہ ایک لمحہ رہنا ہونے واسطے مشکل ہے عظمت ملی حلال ہے عظمت ملی حلال ہے ڈڈو ہے ایک کدی پانی چ جاتا ہے مرضی پہ جا باہر خشکی بھی آ جاتا ہے خوشبی بھی جمپنگ کرتا ہے ایتھوں اوتھے کبھی ادھر کبھی ادھر اینوں پوچھا تینوں کی گل ہے انہیں آخیا ساڈا پانی نال نہیں پیار ہے ساڈا خشکی سانوں پانی نال نہیں محبت ہے سانوں خشکی نال نہیں محبت ہے جے خشکی دی محبت آ جائے خشکی جا جاتا ہے جے پانی دی محبت ستائے پانی جا جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے انعام کی ملیا بول دے صحیح انعام کی ملیا ڈڈو پانی نال محبت ہے تے پانی چ جاندا ہے لیکن پانی دا بن کے نہیں رہا جدو وقت آیا پانی نو چھڑ کے خشکی دی خشکی نو استعمال کریا پھر پانی وال دوڑیا اونوں چھڑ گیا دوواں کراندہ ہو گیا ایتھے آ کے کھڑی بولو اتیار پہ کھڑی میاں محمد بولے او کیا دنے کیوں نو ماہی میں کدے نہ ملدا جڑا دعا کراں دساں جا
لمحہ بھی اہل بیت اتحاد کو بغیر نہ اے مودت رب نے منگی یہی وجہ ہے پچ گانا نماز وچ رب آندا ہے سلام بعد پھیری پہلے میرے نبی تے نبی دی آل تے درود پڑھ جڑا خدا اپنی عبادت وچ انہاں دا ذکر نہ رکھے اس وقت تک تیری عبادت مکمل نہیں جدوں تک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہ کرے تیری عبادت تیری نماز مکمل نہیں تو رب کہتا ہے کہ تو میری بندگی کرنا ہے تو پھر ہاتھ چکن تو پہلوں ہاتھ کرنا کا کھرن تو پہلوں مسجد داخل ہون تو پہلوں الا المودہ کا فی القربہ ایک دست ضعیف مبدت لے کے آیا ہے یا بغض لے کے اہل بیت اتحاد کی محبت جڑی ہے مودت جڑی ہے یہ عین ایمان ہے اگر اس کو سینہ خالی ہے تو بندے کا ایمان کامل نہیں آئیے ان غور کرنا توجہ کرنا میرے کریم لاجپال علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا غلاماں کی کی سونیا تیرے قریبی کون نہیں رب نے فرمایا تیرے قریبی دی مودت رکھن ذل قربا اد کی سونیا توڑے بولو جی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی سبحان اللہ کہہ لو آقا نے فرمایا قال علی وقال فاطمہ وابناہما میرا علی میرا قریبی ہے میری سیدہ فاطمہ میری قریبی جنہ دے بیٹے میرے بولو قریبی نہیں ہم مسلمان اعتبار کر رہے مولا علی نبی قریبی فرمایا سیدہ خاتون جنت نبی قریبی فرمایا حسن و حسین نبی قریبی فرمایا حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے ایک دن سرکار اپنے سین میں اندر بیٹھے ہوئے جلوہ فروز نے بیٹھیا کہ مولا حسین آ گئے حضرت حسین آ گئے تو سرکار نے اپنی گود میں کھپے پت دے بٹھایا پھر تھوڑی دیر بعد مولا حسن آ گئے آپ نے ساری گود میں بٹھایا پھر تھوڑی دیر گزری حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے سامنے بٹھایا اللہ اکبر ایک روایت کے اندر ہم مسلمانوں توجہ کری سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو سرکار نے اپنی پشت کے نال بٹھایا مولا علی نے فرمایا چہرہ ادھر پھیرو اپنی پشت میرے سینے نال لاؤ اپنی پشت میرے سینے نال لاؤ علی کی پشت نبی دا سینہ جب علی کی پشت نبی دا سینہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی پشت پہ بٹھا کے فرمایا فاطمہ اپنی پشت میری پشت دے نال لاؤ بولو اپنی پشت میری پشت دے نال لاؤ سیدہ کی پشت میرے نبی دی پشت دے نال کمر جڑ گئی علی کی پشت نبی دے سینے نال جڑ گئی سجے پاسے حسن کھبے پاسے حسین حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے پھر نبی نے کملی والی چادر نو اس طریقے سے نال کھولیا سیدہ بھی وچ آ گئیاں علی بھی وچ آ گئے حسن حسین بھی اینج کر کے نبی نے ہاتھ چکے تے دعا کی یا اللہ اے میری آل میں انہاں نال پیار کر تو بھی انہاں نال پیار کر اللہ ایک خیمہ بنایا سرکار نے اپنے آپ کو بھی بیچ رکھیا ایک روایت ہے ہو سکتا کسی بھی روایت نام بنی ہوئے تصویر کو کبھی نہیں جی غلط بول گیا دوسری بھی سن رہو دوسری روایت کے مطابق سجے پاسے مولا حسن کھبے پاسے مولا حسین پھر سیدہ خاتون پھر مولا ایک روایت دائیں بائیں بھی سیدہ خاتون جنت اور مولا علی دونوں روایتیں میں تو سامنے رکھیں پھر اس خیمے میں سرکار نے چادر میں جو بند کر کے شہادت والی انگلی کے انگوٹھے نال چادر تک روایت نہ پکڑیا روایت نہ پکڑیا سرکار نے یہی کر کے نکل والی دعا منگی یا اللہ اے میری آل اے میرے قریبی نے میں انہاں نال محبت کرنا تو انہاں نال محبت کر کہ جڑا میری امت وچوں انہاں نال پیار کرے مولا تو انہاں نال بھی پیار کر
یہی خیمہ ویکھ کے پنجابی شاعر بولتے ہیں اور جو یہ ویکھنا میں کر لے ایویں یہاں میرے پنجابی سمجھ نہیں آج خیمے دے اندر پانچ جندا پانچ تن نال اور پیار نہیں او دے کلمے دے اقبال نہیں او جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نمازاں اور پر بھاویں لکھ لکھ سجدے کر بھاویں جے حال نبی دا بولے سبحان اللہ جے حال نبی دا اور دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار اس واسطے یہ جانے تیرا بیڑا پار ہو جائے پھر حال نبی نال بوجھ نہ رکھی پیار کریاں جنہ دا ذکر وچ نماز دے آ جائے جنہ دا ذکر وچ نماز دے آ جائے وہ بڑیاں عظیم ہستیاں نے اللہ پھر کی ہویا کون امام حسن و حسین ایک لیے گئی شان بیان کرا زندگی مک جائے گی شان مکمل نہیں ہوئے گی لیکن آج دے دن مناسبت نال مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت کی طرف چل گیا ہویا شہادت حسین کی طرف سفر شروع کرنا مسلمانہ ایک دن تیرا تے میرا رسول مدینے دی مسجد چوں اپنے بازار بھی چاہے مدینے دے بازار چاہے صحابہ سندے کھپے خرم چل دے ہوئے مدینے دی گلی چوں سرکار سامنے میں کیا گلیاں جو مولا حسین کھڑے مولا حسین کھڑے ہیں بچپنے سرکار نے جب سیدنا حسین علیہ السلام نے کیا سرکار زمین تے بہ گئے میرے تیرے میں بھی زمین تے بہ گئے آپ پیران پار جنہ کہنے بہ گئے سرکار پیران پار بہ گئے بہ گئے کہ سونے نبی نے اہل ہاتھ اہل بازو کھلے مولا اسے احوال کر کے فرما لگے اسے آنا آجا میرے آہی کی نبی دا اٹھنا اسلام نبی دا بہنا اسلام نبی دا سوچنا اسلام نبی دا بولنا اسلام نبی دا کھانا اسلام نبی دا گفتگو کرنا اسلام جو کچھ بھی ہے سرکار کی ذات نالی منسلک ہے جو سرکار کو ظہور ہوئے خروج ہوئے وہ ہوئی تو سرکار نے نکل کے باما کھلیاں تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا ہے کہ نانا کے بڑے موجود ہیں نانا بڑا دوترے اکثر نانیاں لاڑ ہوتا کرتے ہیں دادیاں کو ان کو برا جاتے ہیں شاید کسی کسی گوڑ کی تو ہوئے دوترے جڑے نے دادکیاں نالے نہ لاڑ نہیں کرتے ہیں درون گے جدو انہوں نانی تے نانا لب جائے پھر انہوں نے انداز وکھرا ہوگا اس تکری غور کرے جتنی کیتا تو ہم کر دیتے نانا نانی لب جائے کہ کوئی فیض ہے انہاں بچیاں چھوٹیاں دا کوئی لاغ انوکھا ہوتا ہے ہن دوستا کی ہویا سرکار نے جنہوں اپنے نواسے پر رکھیا دوترہ بھی ناز جا گیا نخرے جا گئے موڑ جا گئے میرے مولا حسین بھی تو سرکار نے انہی بازو کھولے لے پہلو سیدنا حسین سرکار وال تھوڑا جا بلے آقا نے ہور بازو کھولے کہ میرا نورے نظر آ رہے ہیں کہ جب نیلے آئے سرکار حسین اے بظاہرے ایک دیوار ادھر ہے ایک دیوار ادھر ہے ادھر دوڑے سرکار نے پچھے ہاتھ کھولے حسین آ جاؤ حضرت حسین اس دیوار میں آ گئے سرکار والے نے کیا مسکرائے پھر دوڑے تھوڑا جا سرکار والے میں جاؤ تھوڑا جا خام سرکار نے بازو کھولے پھر دوڑ کے اگلے پاسے چلے جانا ہن کبھی حسین نے کبھی حسین نے جتنے حسین پیچھے بازو میرے رسول نے آگے کھولتے ہوئے نبی آواز کہتے ہیں حسین آ جا تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو میرا
ساڈا تیرے بغیر دل نہیں لگتا، تیری دوری سانسوں برداشت نہیں ہوتی۔ پھر سرکار نے چکیا حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کے کھڑے ہو کے سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی، غلاماں دے چہرے تے پئی، جدوں غلاماں نوں تکیا سوالیہ نظراں دیکھیاں صحابہ دیاں، سرکار بولے غلاموں غم نہ کرو، حسین منی وانا من الحسین۔ حسین منی، حسین میرے وچ، وانا من الحسین۔ ادھر تھوڑی جی توجہ فرما، حسین منی، حسین میرے وچ ہوئے، بڑے سادے انداز نال سرکار نے ارشاد فرمایا، کیونکہ دوسرے نانے جو حسین منی، حسین میرے وچ ہے، نانے جو دوسرا ہے، نانا ہوے گا تو دوسرا آئے گا، تے جے نانے دا وجود نہیں تو دوسرا کیا؟ پتہ چلیا دوسرے واسطے نانے دا ہونا، اچھا بولے لے نانے دا ہونا ضروری ہے، کہ تے گل سادہ فرمائی، ہر کی سمجھ میں آ گئی حسین منی، حسین نانے جو ہے، اگے فرمایا آنا من الحسین، میں حسین۔ اچھ کی راز ہے، اتھے کی حکمت ہے، اتھے کی اشارہ دیتا ہے میرے رسول نے، اتھے کی پیغام دیتا ہے امت میں میرے آقا مدینہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آنا من الحسین، اور میں بھی حسین بچوں۔ دوترا نانے جو تو ہے، نانا دوترے جو گئے ہیں، کیا یہ ہویا کبھی کہ دوترا پہلوں آجے نانا آجے؟ دوترے جو نانکے ہوئے؟ نہیں، نانکے جو دوترے ہیں، سرکار فرمانے میں قانونی فرق ہوتا ہے، فرمانے میں حسین چوں، میں حسین چوں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، در حقیقت اسلام ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ بولو بولو، اسلام ذات مصطفیٰ ہے اور ذات مصطفیٰ ہی اسلام ہے۔ اسلام کو دیکھنا ہی تے سرکار کو دیکھنا، سرکار کو دیکھنا ہی تے اسلام کو دیکھنا۔ دین اسلام سرکار دی ذات جو ہے، ذات مصطفیٰ جو ظہور ہویا، وہ قول دی صورت وچ، وہ فعل دی صورت وچ، وہ فعل دی صورت جائے یا قول دی صورت، وہی دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام جڑا سرکار نے عطا کیتا سی، وہی ذات مصطفیٰ ہے، وہ قول مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ، دین اسلام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا آنا من الحسین، میں حسین کی جو وجہ فرمایا سن 61 ہجری 10 محرم تک حسین و منی، حسین میرے بچوں ہیں، حسین میرے بچوں ہیں، حسین میرے بچوں ہیں۔ جدو میرے دین دیا حداں کو پامال کیتا جائے گا، میری دین دی حدود کو خراب کیتا جائے گا، اسلام کو تباہ کیتا جائے گا، اس وقت اسلام دی بقا واسطے، اسلام کو بچان واسطے میرا حسین کھڑا ہوئے گا اور قربانی دے کے دین اسلام کو حیات جاویدہ بخشے گا، اسلام کو بقا ملے گی۔ اے اسلام کی بقا ہی بقا مصطفیٰ، اسلام کی حیات ہی حیات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا پھر 61 ہجری تو لے کے قیامت تک واسطے آنا من الحسین، میں حسین کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ تو مولا حسین نے، آقا حسین لاجواب نے اسلام بچایا۔ تو جو ہے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیونکہ میں گڈی مار کے تقریر نہیں کر سکتا، گڈی مار کے اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، جاٹاں تے گرداس پوریا جاٹاں، آل رسول کا غلام سچا، آل منکر نہیں ہے۔ وہ جو ہے میاں نام ہے کدی فیسا مکھیاں نے، بولو تو صحیح، گڈی دے کرائے تک میں کہنا ہوتا، بھائی گڈی دا کرایہ نہ میں پایا جے باقی ہے۔ جناب
انہیں کیا کہنا ہے؟ یہ میں کبھی کیا کروں 40,000 اکاؤنٹ جمع کراؤ 50,000 اکاؤنٹ جمع کراؤ یہ قربان کے بغیر چھترے نہیں یا خطیب نے بولو تو صحیح خطیبان دے چھڑو نہ تو کھانے نہیں ماننا وہ بھی لکھاں تک پہنچ چکے ہیں جدوں دین فروش ملا دین بیچے لگ جان گے وہ تو کلمہ حق کبھی بولا کبھی بس جنہ سانس دین دیتا انہاں سب کچھ قربان کر چلیا آج اسی دین دے نام کے انہاں کا نام بیچ نہیں زبے دائران دی ذات انسان دین ہونا چاہیے رازق خدا دی ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ باہر کیا کھائیے موضوع کرکرا نہ ہو جائے جنہاں نے لینی ہے انہاں کو بھی دلیلاں دے ٹھیر لیکن آپ دلیلاں جو پیان والے بندے ہی نہیں میں کہنا جنہاں نے سب کچھ دیتا انہاں دے نام تے کیوں منگنا انہاں دے نام تے بڑی بولو زبر تے زیادہ نواز نہ سوچے لے کے جاؤ تو ہر کیا بھائیے میں کی گل کیا کر رہا تھا ہائے آج تھوڑی توجہ مولا حسین نے دین بچایا وہ کیڑا دین ہے سوال کرنا ہے وہ کیڑا دین بچایا میرے حسین نے آج میں تسی دسو ترنجا جی مینوں اجازت دیو گے تو پھر میں کھول کے بیان کر دیا کیڑا دین بچایا کنے دین نے تواڈے کو اسلام کامل دین ہے بولو تو صحیح اسلام کامل دین ہے یہ اسلام کامل دین ہے تو پھر کامل دین کو بچایا یاد ہے کامل اسلام کی چیز ہے تشریح زیادہ لگنے جنہیں میں لے کے جاؤں دو چار لفظاں دے جنہیں تھوڑے ذہن تک گل پہنچا جاتا ہے بعض نے کیا کہ دین بچایا دین اسلام بچایا دین اسلام بچایا نماز حسین کا صدقہ حج حسین کا صدقہ روزہ بولو کسی مولا حسین کا صدقہ مصیبتاں یہ تو نہ نہیں جاتے مسجد دین ہے صرف 5%. آئینہ مجمع بہت شعور افزا بیٹھا ہے میں نے گل کر لیا کہ بات کو کہا ہے مسجد میں دین کتنے فیصد ہے کچھ بولو 5%. 95% دین کتنے مولا حسین نے مکمل دین بچایا تو جڑا 5% اسی مسجد دین نہیں پھرتے کتنے فیصد وہ دے وچ زکات ہے وہ دے وچ نماز ہے وہ دے وچ روزہ ہے وہ دے وچ حج ہے. اگر سرکار امام علیہ مقام نے یہی ضروری دین سی انہوں ہی بچاؤن واسطے گئے ہیں تو پھر میرا اگلا سوال ہے اگر حج صرف حج تک کی دین ہے نماز تک کی دین ہے تو پھر امام حسین حج چھڈ کے کربلا کیوں گئے حج دے دن سی حاجیاں دے قافلے مکے وچ آنے شروع ہو گئے تو مولا حسین نے مکہ چھڈیا حج چھڑ دے وہ کیڑا دین جدے پیچھے حج چھٹا شہادت تسی سننی ہے پہلو شہادت دا وجوہات جڑیاں نے شہید کیوں ہوئے نے کیڑیاں گلاں کیوں نے وہ تے رکھا سامنے اور رافضیاں دا طریقہ ہے جڑے ڈائریکٹ کرنا شہادت تک پہنچ کے نال شروع ہو جاتے ہیں پہلے دیکھو تو صحیح حضرت امام حسین حج چھڈ کے کربلا وال جاتے رہتا ہے وہ کیڑی گل ایسی ضروری سی جڑی حج تو بھی ضروری محسوس ہوئی وہ کیڑیاں چیزاں سن جنہاں نے حج چھڑا دیتا انہاں نوں بچان واسطے سرکار مولا حسین نکل گئے چلے گئے ہائے 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 ہن جے غصہ کر لو گے تو یہ دوبارہ نہ سمجھو گے لیکن میں اللہ سبحانہ بارگاہ جس رسول ہونا قوم میں کبھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جڑا قوم راضی کرتا اپنا رب نہ راضی کر پیندا لوکاں راضی کرو گے تو رب ناراض ہو جائے گا راضی اوتھے بول
جتھے رب رسول دی مرضی اتھے بولدا جا جڑے اللہ والے ہویا پہ راضی رہن جتھے حملہ ہی کسی اور نسل دا ہوئے کسی اور گل دا ہوئے انہاں نوں راضی کرنا اوکھی گل ہے ہن امام حسین نے چھڈیا ہے حج تے گئے نے کربلا اتھے کی بچایا اتھے ہائے 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 وہ کیڑا دین بچایا لے سن سویریا یاد کریں گے زندگی چ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے لیکن آج سوچیں گا ضرور شہادت حسین کیوں ہوئی کس مقصد لی ہوئی کیا یزید نے نماز کو روکیا نہیں کیا یزید نے کیا سی حج نہ کرو نہیں اور یزید نے کیڑے ایسے کام کیتے نے کہ مولا حسین نو حج چھڈنا پیا اس حکومت کو کیڑا کردار ادا ہوا کہ سیدنا حسین نے حج چھڈیا ہے یہ ادھر ٹر گئے جہاد واسطے ٹر گئے مولویاں نے سستیاں مولویاں نے تے کچھ جناب والا دین دیاں دشمناں نے حقیقت نوں چھپاؤن دی کوشش کی حقیقت لاکھ چھپاؤندے رہو کوئی نہ کوئی بندے کے اندر نکل ہی ہوگا جڑا حقیقت کھول دیتا ہے کسی نہ کسی نے رب توفیق عطا کر دیتا ہے ہن مسلماناں توجہ چاہنا تھا ہویا ہے یزید بیٹھا تخت پہ یہ بیس بھی نہیں جانا کیونکہ موضوع بہت طول پکڑ جائے گا یزید بیٹھا تخت پہ بن گیا حاکم پروانہ جاری ہویا حضرت حسین وال ابن زبیر وال حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر وال سر فہرست مولا حسین پیغام کی آیا اتھو دے گورنر نو مروان نو مدینے دے گورنر نو یہ پیغام ملیا کہ حسین نو بلا انہوں کیا یزید دی بیعت کرے یعنی میری حاکمیت نو بننے بولو 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 یزید نے کی کیا میری بیعت کرو اے جنیاں بیعتاں آج اسی بزرگاں دیاں کرنے ہیں ولیاں دیاں کرنے ہیں بیعت نہیں وہ بیعت جب تو آج ووٹ پاؤنا ہے جمہوریت نے ووٹ کی شکل دے دیتی جبکہ اسلام کے اندر ایک بیعت سی خلیفہ کو تسلیم کر میں اپنا حاکم تسلیم کر یزید دے فسق و فجور دے بارے مولا حسین کو پکیاں دلیلاں سن اور کچھ مولا حسین کو پکیاں دلیلاں سن پکے ثبوت سن کچھ صحابہ جنہوں نے پتہ نہیں سی یزید دے فسق و فجور دا کیونکہ آج میڈیا دا دور ہے آج سائنس دا دور ہے آج گل ایتھے ہو رہی ہے ایک منٹ تو بعد اسے نیٹ دے ذریعے موبائل دے ذریعے پوری دنیا کے اندر وہ گل جڑی ہے فیس بک تے یوٹیوب دے ذریعے گردش کر جاتی ہے اس وقت ایک گل پلان واسطے 6 مہینے تے سال لگ جاتے سن گل ایک جگہ تو دوسری جگہ تے پہنچن واسطے مولا حسین کو یزید کے فسق و فجور دے یزیدیاں بد کرداریاں دے ثبوت پہنچ چکے سن آپ پہچان دے سن آپ نے فرمایا میں کسی فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کر سکتا دین اسلام کے اندر ایسا فاسق و فاجر شخص جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتا میں تیری بیعت نہیں کر سکتا اگر حسین بیعت کر لیں گے تو جنگ دی نوبت ہی نہیں سی جنگ دی مولا حسین نے فرمایا اے یزید تم بد کرداری فاسق فاجری جھوٹ بولنے شراب پینے اور بھی بہت ساری تیرے اندر بد کرداریاں نے یہ ہاتھ نبی دے ہتھاں چ پڑے نے لہذا اسی حق والے باطل نو تسلیم آپ نے فرمایا میں تیری حکومت نو تیری امارت نو نہیں
یہ مانتا اچھا بولو میں اس کو نہیں مانتا حضرت امیر معاویہ امیر رہے مولا حسین نے کوئی اعتراض کیتا نہیں کیتا مولا حسن نے خلافت دے دیتی اعتراض نہیں کیتا تو سنو دوستو سادہ عقیدہ جتھے آل رسول دی صلح اوتھے ساڈی بھی صلح جتھے جنگ اوتھے ساڈی بھی جنگ تو امیر معاویہ نال صلح مولا علی دی بھی مولا حسن دی بھی مولا حسین دی بھی اس واسطے اسی اتھے کئی اعتراض کر سکتے کیونکہ وہ خاموش رہے یزید نال میرے حسین نے صلح نہیں کی تسلیم نہیں کیتا لہذا اسی یزید نو قبول کچھ بولو نہیں کر سکتے ہن یزید دی حکومت دا انکار کیتا یزید دے جناب نظام دا انکار کیتا کیوں یزید نے نظام مصطفیٰ دا انکار کیتا حدود الہیہ نو پامال کیتا تو مولا حسین نے دسیا لوگو مسجدہ چ بیٹھ کے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی طواف کعبہ کر کے اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی حجرے سے بیٹھ کے تسبیحاں پھیرنا اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی اگر اسلام کو اونچا جائے ایک ربنا ظالم آ جائے پھر بات کے ظالم حکمرانوں کے سامنے تلوار لے کے جہاد کا اعلان تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جنگ بدر غزوہ احد غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے اپنی جنگاں دے ذریعے ابو بکر صدیق نے اپنے دور حکومت دے ذریعے عمر فاروق نے اپنے دور خلافت دے ذریعے عثمان غنی نے اپنے دور خلافت دے ذریعے مولا علی نے اپنے دور خلافت دے ذریعے مولا حسن نے اپنے دور خلافت دے ذریعے جیڑی حکومت کی تھی مولا حسین فرماتے ہیں اس حکومت دا اس حاکمیت دا اس قانون دا قائل ہاں یزیدہ تو ابو بکر صدیق دا بھی منکر ہے اس عمر فاروق دا بھی منکر ہے عثمان ذوالنورین دا بھی منکر ہے تو خلافت راشدہ رو پامال کر کے اپنی عیاشی رو لے کے آئے لہذا تیرے ورگا عیاش حاکم حسین نہیں مانا تیرے جیسی عیاش حاکم حسین قبول نہیں کرتا ایتھوں ہی جنگ دی بنیاد حسین علیہ السلام نے فرمایا میں بیعت یعنی ووٹ تینوں نہیں دیندہ مدینے چ قتل دی سازش ہوئی آپ نے مدینے ہجرت کی تھی مکے جا گئے مکے چ حج دے قافلے جدوں ہونے شروع ہوئے سرکار دی نگاہ پاک نے دیکھیا انہاں حاجیاں دے قافلیاں وچ ملک شام والوں جڑے کافرے آ رہے ہیں انہاں دے وچ حاجیاں دے روپ وچ مولا حسین نوں قتل کرن دے منصوبے لے کے لوگ تلواراں دے خنجر مکے وچ پہنچ رہے ہیں منصوبہ انہاں دا بن چکیا سی حسین اگر کعبے دے سیر وچ مل جائے انہوں اوتھے قتل کرتے ہو مدینے مل جائے اوتھے قتل کرتے ہو لیکن میرے حسین دی عظمت تو صدقے جاواں آپ نے فرمایا میری وجہ نال نہ کہ مدینے دی حرمت پامال ہوے گی نہ کعبے دی حرمت پامال ہوے گی آپ نے کعبہ چھوڑ دیتا حج چھوڑ دیتا اے یہ بنیادی وجہ شہادت حسین دی نہ یزید نے مسیتاں ٹمائیاں بولو نہ حج بند کروایا نہ انہیں کیا اگر حسین مان میری حکومت جڑی ہے پوری دنیا تے کامیاب ہو سکتی ہے کیوں اس طرح اسلام دی مہر لگی وہ جڑی مہر سی وہ مولا حسین کو سی وہ مہر لگوانا چاہتا سی اپنی حکومت تے لیکن سرکار نے فرمایا تیرے ورگا نہیں ہاں تم اپنے باپ نہیں نقشے قدم تے چال پئی دوں تے تینوں اسی بادشاہی بن رہے دے بادشاہی بن رہے دے خلیفے پانچی اسلام دے نے حضرت معاویہ آپ خلیفہ نہیں آپ بھی بادشاہ نے عادل بادشاہ نے بادشاہت دا نظام حضرت امیر
یعنی مولا علی اور مولا حسن پنجویں خلیفہ نے، پانچ خلافہ نے اسلام دے خلافت راشدہ دے کتنے خلیفہ نے؟ اس دلیل لے لو کسی دین کی شک نہ پہ جائے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہو گئی، کتنی سال؟ 30 سال ہو گئی، اس کو بعد بادشاہت ہو گئی، خلافت 30 سال ہوئے گی۔ انہوں 30 سال سرکار دی حدیث دے تسی کیویں پورے کرو گے؟ ابو بکر صدیق کا دور خلافت، عمر پاک کا دور خلافت، عثمان غنی کا دور خلافت، مولا علی کا دور خلافت، انہوں جمع کرو 29 سال 6 مہینے بن دے گئے۔ کتنے بن دے نے؟ کچھ سنیوں اپنے عقائد و نظریات کو مضبوطی نہ پکڑو، صرف وقتی طور پہ ذوق لے کے سن کے کٹ کر جاتے ہیں یا بڑا مزہ آیا جی شاہد سننا، یہ مزے والی گل نہیں، اتنے تک تڑپ کے قربان ہوں دل کرے تے پھر جاسے۔ انہیں 4 خلیفہ دی خلاف مدت خلافت ہے 29 سال 6 مہینے، سرکار نے فرمایا خلافت 30 سال ہوئے گی، وہ 6 مہینے کدھر گئے؟ مولا حسن کی جنہیں خلافت سامنے جا گیا، پورے 6 مہینے میرے مولا حسن خلافت کی مسنت متمکن رہے، 6 مہینے پالو 30 سال والی حدیث مکمل ہو جائے گی، تو اتنی خلافت راشدہ کے لیے ہے مولا حسن سے مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ضمن مسائل سی جنہ دوتے اشارات دینے ضروری نے، اور ہر عالم دین نو اس انداز جا اپنی قوم نو سرکار دی امت نو چیزاں دسنیاں کھول کے ضروری نے۔ اگر نہیں دسے گا کہ قوم اگے بہت گمراہ ہو چکی ہے، گمراہ در گمراہ ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب والا سارے حالات جڑے مرے پتلے ہو چکے ہیں۔ آئیے اسلام تے جمہوریت فرق کی، اسلام تے جمہوریت فرق کی ہے۔ مولا حسین جمہوریت کے مخالف نے، مولا حسین خلافت کے حق چلے، جمہوریت کی تعریف جنہوں نے جمہوریت بنائی انہوں کو لے لیے۔ بولو تو صحیح، ہٹلر کا نام سنیا ہونا، بولو غور ہے، میں تھوڑا ذوق پورا کروں گا لیکن میری مجبوری ہے، اگر میں کھول کے نہیں کرتا میں خطرہ کہ قبر دے وچ میرا گرفتار نہ کرے، میں اپنی قبر نو صاف کرنا تواڈے تے احسان نہیں کرنا، میں اپنی منزل نو آسان کرتا پیا کہ قیامت والے دن میرے سوال نہ ہو جائے جو تو تینوں گل کا پتہ سی کیوں نہیں دسیا۔ علماء پھس جان گے جڑے کلمہ حق نہیں بولتے، جواب دے گے اس مسند تے بیٹھنے والے لوگ، یا اس مسند تے بیٹھنا چھڈ دیں اگر نہیں بول سکتے تے جے بیٹھنا ہے تے پھر حق بولنا پینا ہے۔ اگر ایک گل میں چھپائے گا جان بول کے تے قبر و حشر سے پکڑے، اللہ تعالیٰ سب قبر و حشر کی پکڑ کو بچائے، کیا دعا میں حق تے نہیں جگہ کوئی چیز بدلے پہ نہیں پئی ہے۔ یہ سن ضروری ہے اللہ سنت و جماعت والے مسلمانوں کا ہو، یہ دوسری شیمانی انہیں دیکھ غور کرو، توجہ کرو۔ ان کی جمہوریت کیا ہے؟ ہٹلر ایک دن اپنے حکامانوں آفیسرانوں حاکمانوں سارے کٹھیاں کی کاٹیں کٹھیاں کر کے ایک حال دے اندر جمع کیتا، انہوں نے بیان کرنا سی تے کی لے گیا میرے وال بیٹھے، ایک انہیں اپنے ہاتھ جو مرغا لے گیا، کی لے گیا مرغا پکڑیا ہٹلر نے اور اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان قوم دی سامنے کھڑی ہے، وہ دے حکاماں، وہ دے گورنر، وہ دے جتنے بھی آفیسران سن اس حال دے اندر جمع نے۔ ہٹلر نے اس مرغے دا ایک کھمب کٹیا، زمین تے سٹ دیتا، قوم دیکھ رہی ہے، تسی میرے وال انہیں دوسرا کٹیا، وہ بھی سٹ دیتا، مرغا چون چون کرتا رہا، چیختا رہا، وہ ایک ایک کر کے وہ کھمب نوچدا رہا، حتیٰ کہ مرغے کے جسم سے ایک کھمب بھی باقی نہ رہا۔ مرغا بالکل کھمبا تو صاف ہو گیا، گنجا ہو گیا، لیکن مریا نہیں، کھمب ایک ایک پکاندا رہا، مریا نہیں۔ پھر اس نے مرغے کو زمین تے چھڈیا، انہوں غور کرنا، زمین تے چھڈیا، زمین تے چھڈ کے پھر اس نے جیب چوں کچھ خوراک کٹی، کچھ دانے نکالے، انہیں ایک دانہ مرغے دے کے سٹیا، مرغے نے دانہ چکیا، ہٹلر اتھوں ایک قدم چکی آگے گیا، اتھے جا کر دوسرا دانہ سٹیا،
مرغا پیچھے گیا انہیں اتھے دوسرا دانا حتیٰ کہ ہٹلر نے حال میں اگے اگے ڈولتا رہا دانے تے دانا سٹتا رہا مرغا پیچھے پیچھے جا کے دانا چگتا رہا کھاندا رہا آخر جس جگہ تے ہٹلر نے کھلو کے گفتگو کرتی سی اس مقام کی آیا دانا سٹتا آیا مرغا آخر کار دے قدمہ چ کھلو گیا مرغا قدمہ چ ہٹلر کھڑا ہے آخر لگاؤ مورے گورنروں او میرے آفیسروں یہ ہے جمہوریت یہ کیا ہے یہ ہے جمہوریت کہ پہلے حکم پہلے انہاں دے وزیر انہاں دے صدر انہاں دے وزراء انہاں دے حکمران قوم دا خون چوستے ہیں ایک کر کے کھپ نوچتے ہیں نمیں نمیں ٹیکس لگا کے انہاں دا خون چوس لیتے ہیں دولت انہاں دی چوس لیتے ہیں انہاں نو غربت دی لکیر تو تھکے سن دیتے ہیں پھر ایک قوم پریشان ہو جاتی ہے پھر ایک دانا کے لئے آج مرغے کو پایا ہے تھوڑیاں چھوٹا دے کے کبھی کسی محلے کی کبھی بنا دیتی کبھی کسی کا سونا لگا دیتا کبھی پیٹرول 5 روپے کٹا دیتا کبھی 25 روپے بتا دیتا اور کہتے ہیں اس طریقے پھر تھوڑا کر کے قوم کیا کے دانا پا کے قوم کو اپنے پیچھے سے اپنے مجبور کر دیتے ہیں لوگوں یہ جمہوریت ایک ظلم کا نظام ہے میرے حسین نے فرمایا ہم ظلم کے نظام کو قبول نہیں کرتے ہم اس نظام کو قبول کرتے ہیں جس نظام میں عادل بادشاہ خلیفہ عمر فاروق ہو سوال ہو تو عام آدمی کھڑا ہو کر بھی بول نعرہ تکبیر نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت عقیدہ حق اہل سنت علماء حق اہل سنت نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ عمر فاروق کے دور خلافت میں جب بیت المال سے چادریں تقسیم کی گئی تو ایک چادر سب کو ملی فاروق اعظم نے اپنے پتر کو بھی چادر دیتی اپنے حصے سے بھی ایک چادر ایک چادر ہی لے آیا نو ملتی پئی ہے ایک چادر ہی خلیفہ لے رہے ہیں انہوں سے ایک چادر نہ لباس پانا نہیں سی سکتا گھر آئے عمر فاروق بیٹے نے اب کہتا بابا اس ایک چادر نہ میرا کچھ بن گیا ہے نہ تمہارا کچھ بن گیا ہے آپ نے فرمایا بیٹا پھر کیا کریے بیٹے نے کہتا ہے میری چادر میں تمہیں تحفہ دینا تسی اپنا لباس بنا لو حضرت عمر فاروق نے بیٹے والی چادر لئی اپنی چادر دونوں کٹھیاں کر کے اپنا لباس بنا کے جدو خلافت کی مسند متمکن ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے گفتگو کی تھی صحابہ جو غریب سادہ سے صحابی کھڑا ہویا آنکھا لگا ہے عمر بیان بعد میں چکنا پہلے میرے سوال کا جواب دے گفتگو کلام بعد میں کرنا پہلے میرے سوال کا جواب دے سیدنا عمر فاروق حق تو باطل کا فرق کرنے والا آپ رک گئے میں بولو اکھاں گا ساڑھی تے چادر میں ساڑھا لباس بنیا نہیں تیرا